بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماں باپ کے 3 عمل اپنی اولاد کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے پوچھا، کیا ایسے بھی میرے کوئی عمل ہو سکتے ہیں جو میری اولاد کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے 3 ایسے کام جو کہ اولاد کو موت کے منہ تک لے جاتے ہیں، وہ 3 عمل یہ ہیں۔ مسلم کے حدیث میں یہ بات روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں زندہ پاتا اور اگر میں عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا اور میرے ماں باپ میں سے کوئی مجھے آواز دیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کرنے لگی کہ اے امیر المومنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی، وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں اور بیٹے کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں برکت آئے اور وہ عمل انہیں نفع دے اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کریں، وہ صحت یاب ہو جائیں؟ میں ایسا کون سا کام کروں کیونکہ وہ دونوں نافرمان ہیں، میرا کہا نہیں مانتے؟ میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتے ہیں، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائیں، دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں، وہ فرمان بردار ہو جائیں اور دونوں صحت مند بھی ہو جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے گناہ جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ 5 عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے عملوں کی وجہ سے بھی اولاد اس جرم میں شریک کر دی جاتی ہے۔ تو اس خاتون نے پوچھا، وہ 5 عمل کون سے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ 5 عمل یہ ہیں۔ نمبر 1، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کریں تو ایسے والدین اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان بے حیاں ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان میں قرآن کو پڑھتے ہیں یا پھر جب کوئی فوتگی ہو جائے تو قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں، اس پر دھول جم جاتی ہے، مگر ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ تو جو ماں باپ قرآن کو سمجھنے کے باوجود نہیں پڑھتے تو ان کی اولادیں بے حیاں اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جائیں وہاں شیطان ہی ڈیرے ڈالتے ہیں، فرشتے نہیں، اور شیطان ان کو ہر وقت بھڑکاتے رہتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ جس گھر میں ہر وقت شیطان کا بسیرا ہو، فرشتے وہاں نہ آئیں، تو ایسا گھر تو جہنم ہی ہوگا، کیونکہ فرشتے تو یہودیوں اور مشرکوں کے گھروں میں بھی نہیں آتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز عمل والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسی ہوگی۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑا کرتے، گالیاں دیتے دیکھا، تو ایسی اولاد سے والدین کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد فرمان بردار ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں تاکہ ان کی اولادوں کو تربیت جو ہے وہ درست طریقے سے ہو۔ اسی طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی بات پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بتایا کریں، ان کے طرز زندگی کے متعلق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں با حیا اور پردہ دار ہوں۔ نمبر 3، مولا علی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ عورت پر واجب ہے، جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔
جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو، اس گھر کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولاد کا مقدر بنتی ہیں۔ یہ ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ کی اولادیں فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو کہ ان فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ایسی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کرے۔ آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں ہر زبان ضد عام ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دل سے زیادہ پاک ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ تو ناظرین، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے واقعات بتائیں اور انہیں بتائیں کہ ان کی رول ماڈل جو ہیں کون ہونی چاہیے۔ آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو گھر لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک نبینا صحابی بیٹھے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، یہ تو صحابی تو نبینا ہیں، آپ نے کیوں چہرہ ڈھانپ لیا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے غیر محرم سے پردے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ ان افراد سے جن کو نظر آتے۔ ناظرین، یہ یہودیوں کی چال ہے کہ مسلم معاشرے میں جدت کے نام پر بے حیائی کو پروان چڑھایا گیا، لہٰذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے متعلق بتائیں۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ والدین جو کہ کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہوں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسری کی اولاد کے بارے میں برا سوچیں گے تو ان کی اولاد بھی اس برے عمل سے بچ نہیں پائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے بھی برا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان اور رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اگر تم کسی کی اولاد کو پریشانی میں ڈالو گے، وہی نظریہ تمہاری اولادوں پر مسلط فرما دیتے ہیں، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا تم دوسروں کی اولادوں کے متعلق سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ وہی نظریہ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولادوں کے متعلق بنا دیتا ہے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ ویسا ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، فلاں صحابی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ اس صحابی کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس سے کہا، تم نے اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری چھوڑ دی ہے کیا؟ صحابی نے جواب دیا، نہیں، میں تو اپنے گھر کی آپ کے فرمان کے مطابق نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ گھر جا کر دیکھو کہ آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ وہ صحابی جب گھر گئے تو دیکھا کہ اس گھر کی ایک دیوار گر چکی ہے۔ وہ صحابی واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کی عورت کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں بھی گرا دے گا۔ تو دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو، کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھو، تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کا گوشت کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے، یہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، کسی دھوکے فراڈ کر کے، کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ کر کے اس کا حق کھا لیا جائے یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، آج کل یہ بیماری جو ہے ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے کہ حرام کھانے والے جو ہیں اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔